خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ 24 ڈویژنز کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آج خدا کے کلام میں سے پہلی تواریخ 25 باب اور پہلی 3 آیات جو ہیں یہ ہمارا مرکزی حوالہ ہے، لیکن میں 2 آیات کو آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہ سازندوں کے بارے میں ہے۔ پھر داؤد اور لشکر کے سرداروں نے آصف اور ہیمان اور یدوتون کے بیٹوں میں سے بعضوں کو خدمت کے لیے الگ کیا، تاکہ وہ بربط اور ستار اور جھانج سے نبوت کریں، اور جو اس کام کو کرتے تھے ان کا شمار ان کی خدمت کے مطابق یہ تھا۔ آصف کے بیٹوں میں سے زکور، یوسف، نتنیہ اور اسری لا۔ آصف کے یہ بیٹے آصف کے متحد تھے، جو بادشاہ کے حکم کے مطابق نبوت کرتے تھے۔ یہاں پر ان شخصیات کا، ان ناموں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہیکل میں سازندوں کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ آمین۔ ہم 24 ڈویژنز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ کیا سبب ہے کہ ہم ان 24 ڈویژنز پر اتنا وقت لگا رہے ہیں اور ان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ کون سا اہم سبق ہے جو ہمیں 24 ڈویژن سے سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ وہ ترتیب اور ڈھانچہ تھا جو خدا نے مرتب کیا تھا، اور تاریخ کے ورق پلٹ کر دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کبھی خدا نے اپنے لوگوں کے ایمان کو بحال کرنا چاہا تو بنی اسرائیل نے ان 24 ڈویژنز کو ہی بحال کیا اور ان کو ترجیح دی۔ جب کبھی انہیں عبادت اور پرستش اور خدا کی حضوری میں ایمان اور کلام کو بحال کرنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ ان 24 ڈویژنز کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ان 24 ڈویژنز کے وسیلہ سے خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ کیسے خدا کی پرستش اور ستائش کلیسیا میں بحال کی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ واقعی روح اور سچائی سے پرستش کرنا چاہتے ہیں، خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان 24 ڈویژنز کو سمجھنا، جاننا اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ان 24 ڈویژنز میں 4 قسم کے لوگ جو تھے بڑے اہم تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو چاروں گروپس ہیں جو ان ڈویژنز میں ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں، یعنی ٹیمپل ورکرز، پریسٹ، سازندے اور دربان، ان سب کا لاویوں کے قبیلے سے ذکر تھا۔ یہ ان کا لاویوں کے قبیلے سے یہ چنے جاتے تھے۔ پر سب سے پہلے ٹیمپل ورکرز یعنی ہیکل کے اندر کام کرنے والے لوگ، پھر کاہن، پھر سازندے اور پھر دربان، یہ 4 اہم گروپ تھے جو ان 24 ڈویژنز میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بس 24 ڈویژنز میں سے جب ہم سازندوں پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں لفظ جو سازندے ہیں یا ساز بجانے والے ہیں ان پر غور کرنے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالعموم سازندوں سے مراد یہی لی جاتی ہے، ساز بجانے والے، لیکن کورین بائبل میں یا مخلصی کی تاریخ کی کتب میں سازندوں سے مراد پرستش کرنے والے لوگ اور خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر اس کی حمد اور شکر گزاری کرنے والے لوگ ہوتے تھے جو خدا کی عبادت کرتے تھے، یا وہ لوگ جو کوائر میں کھڑے ہوتے تھے۔ زبور 68 اور اس کی 25ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلے، دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں۔ بائبل مقدس یہاں پر 3 گروپس کو الگ الگ کرتی ہے، یعنی کہ گانے والے سنگرز اور سازندے، بجانے والے ساز بجانے والے، اور پھر دف بجانے والی جوان لڑکی۔ عبرانی زبان میں گانے والوں کے لیے یا سنگر کے لیے لفظ ہے شروع، اور یعنی گانے والے۔ سازندوں کے لیے عبرانی لفظ ناگان ہے، یعنی وہ لوگ جو تاردار ساز بجاتے تھے، اور اس طرح دف بجانے والوں کے لیے لفظ تپاپ استعمال ہوا ہے، یعنی جو دف بجاتے تھے، اور ہاتھ سے بجانے والے جو ساز بجاتے تھے۔ بس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں گانے والوں
سازندوں اور دف بجانوں کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ عبرانی زبان میں ان الفاظ کی وضاحت آپ کے سامنے ابھی کی گئی ہے۔ اگرچہ مخلصی کی تاریخ کی کتابوں میں انگریزی ترجمے میں میوزیشنز لفظ استعمال ہوا، سبھی کے لیے، گانے والوں کے لیے، بجانے والوں کے لیے، دف بجانے والوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ میوزیشنز یا سازندے ایک عام سا لفظ ہے جو اس دنیا میں استعمال ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جب آپ بائبل مقدس میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے مراد ساز بجانے والے نہ لیں، بلکہ خدا کی پرستش اور ستائش کرنے والے لوگ یا کوائر میں کھڑے ہو کر اس کی شکر گزاری اور حمد کے نغمے گانے والے لوگ۔ پہلی تواریخ 25 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر داؤد اور لشکر کے سرداروں نے آصف اور ہیمان اور یدتون کے بیٹوں میں سے بعضوں کو خدمت کے لیے الا کیا تاکہ وہ بربت اور ستار اور جھانج سے نبوت کریں، اور جو اس کام کو کرتے تھے ان کا شمار ان کی خدمت کے مطابق یہ تھا۔ اس حوالہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو محض ساز بجانے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کی ایک ڈیوٹی، ذمہ داری یا خدمت نبوت کرنا بھی۔ نبوت کرنے کے لیے آپ کو آواز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سازندے محض ساز نہیں بجاتے تھے بلکہ اپنی آواز کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے بھیدوں کو نبوت کی صورت میں بیان کرتے تھے۔ اس لیے میں یہی کہنے کو ترجیح دیتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو خدا کی پرستش اور عبادت کرتے تھے۔ ہمیں نبوت کرنے کے بارے میں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے ستار اور بربت اور جھانج بجاتے ہوئے نبوت کرنا تھی۔ انہوں نے اس طرح سے بھی اپنی آواز کو خدا کی حضوری میں استعمال کرنا تھا۔ پس نبوت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں پیشن گوئی کر۔ کیا اس ٹیم کو یہ بتانا تھا پیشن گوئی کر کے کہ کل بارش ہوگی یا کس کا پرائز بانڈ نکلے گا؟ پرستش اور ستائش کرتے ہوئے انہیں نبوت کرنا تھی، انہیں خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر اس کی حمد کے گیت گانے، انہیں نبوت کرنا تھی، انہیں حمد کے گیت گانے تھے۔ یہ ان کی ذمہ داری میں شامل تھا، محض انہوں نے ساز نہیں بجانے تھے۔ جیسا کہ خدا کی بادشاہی کی تکمیل اور اس کے قائم ہونے کے تعلق سے پیشن گوئیاں ہیں، اور پھر اس کے علاوہ مقدسین کے شیطان پر مکمل غلبے کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی بائبل مقدس میں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئیں، بلکہ اپنے وقت پر یہ پوری ہوں گی۔ بس ایسی پیشن گوئیوں کو جو پہلے ہو چکی ہیں ان کا دوبارہ بیان کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ان نبوتوں کی دوبارہ سے منادی کر رہے ہیں، دوبارہ سے ان نبوتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اس اسکوائر کی ٹیم کا کام آنے والے کل میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، کس کا پرائز بانڈ نکلے گا، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس اسکوائر کا یا ان ساز بجانے والوں کا کام یہی تھا کہ وہ ان نبوتوں کی دوبارہ سے پرچار کریں، ان نبوتوں کی، ان پیشن گوئیوں کو پھر سے بیان کریں، کلام کی منادی کریں جو ابھی تک پورا نہیں ہوا اور اپنے وقت پر پورا ہوگا۔ یہ ان کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گروپ کا کام یہ تھا کہ وہ جھانج اور ستار اور بربت بجاتے ہوئے خدا کے کلام کی منادی کریں، ان پیشن گوئیوں کو بیان کریں جو پہلے ہو چکی ہیں، پہلے بیان کی جا چکی ہیں لیکن ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ داؤد کے زمانے میں اس کوائر کا یہی کام تھا کہ وہ خدا کے کلام کو ساز بجاتے ہوئے بیان کریں۔ ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، پہلی تواریخ 16 باب اور اس کی 4 آیت۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 16 باب 4 آیت، اس نے لاویوں میں سے بعضوں کو مقرر کیا کہ خداوند کے صندوق کے آگے خدمت کریں اور خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں۔ یہاں پر خدمت کرنے کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ذکار، اور انگریزی میں یہ ہے سیلیبریٹ۔ اس کا مطلب ہے یاد کرنا، یعنی جو چیز پہلے بیان کی گئی ہے اس کو یاد کرنا، اور پھر شکر گزاری کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یادہ، اور اس کا معنی ہے شکر گزاری کرنا، عبادت کرنا، خدا کی پرستش اور ستائش کرنا۔
ہم نے زکار لفظ جو ہے استثنا 32 باب 37 آیت میں بھی دیکھا تھا، جس کا معنی ہے، جس کے لیے آیت ہم نے 7ویں دیکھی تھی، پرانے قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو، وہاں پر بھی لفظ زکار استعمال ہوا ہے۔ یہ یاد کرنا کہ خدا کون ہے، اس کے کام کیسے ہیں، کہ یہ دیکھنا، غور کرنا کہ ہمارا خدا کیسا ہے، اس کی قدرت، اس کی الوہیت کیسی ہے، اور شکر گزاری کے لیے جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، اس کا عبرانی لفظ یادہ ہے، اور اس کے لیے اس کا معنی ہے ہاتھ، اور اس کا مطلب ہے پھینکنا۔ تھرو بھی یادہ کا معنی تھرو بھی ہے، لیکن اس کا مطلب پھینکنا نہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کے حضور اپنی پرستش، ستائش اور شکر گزاری پیش کرنا۔ پرستش کرنے والی ٹیم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ خدا کے کاموں، اس کی قدوسیت اور اس کی الوہیت اور اس کے کلام کو یاد کرتی، اور پھر ان کی ذمہ داری میں شامل تھا کہ وہ خدا کی پرستش اور عبادت کرتے اور اس کی شکر گزاری کرتے، اور پھر تیسرے نمبر پر انہیں خداوند کی ستائش کرنی تھی، اور اس کے لیے عبرانی لفظ حلال استعمال ہوا ہے، اور حلال کا معنی ہے چمکنا یا چمکانا، خداوند کو سر بلند کرنا، اور ٹو بوسٹ، خداوند کی بڑائی بیان کرنا، اس کے کاموں کو بیان کرنا، اور خدا پر فخر کرنا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ یاد کرنا، شکر گزاری کرنا، خداوند کی ستائش کرنا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ سازندوں، کوائر کے لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی۔ پرستش اور ستائش کے وقت خداوند کو یاد رکھنا، اس کے کاموں کو یاد رکھنا، اس کی پرستش کرنا، شکر گزاری کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کلیسیاؤں میں عام طور پر پرستش اور ستائش یا گیت گانے کا وقت جو ہوتا ہے، یہ لوگوں کے انتظار کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ عبادت کا ماحول بنانے کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ یہ پرستش اور ستائش کے لمحے خداوند سے ملاقات کے لمحے ہونے چاہیے، نہ کہ ہم ان لمحات میں لوگوں کے آنے کا انتظار کریں یا ماحول بنانے کے چکر میں پڑے ہوں، بلکہ خدا کے چہرے کے طالب ہوں، اس کے کاموں کو یاد کریں، اس کی قدوسیت کو یاد کریں، شکر گزاری کریں، اس کی پرستش کریں، اور اس کے کلام اور پیشن گوئیوں پر دھیان کریں۔ یہ خدا کے پاک ترین مقام میں داخل ہونے کا وقت ہونا چاہیے، نہ کہ یہ عبادت کی تیاری کا وقت ہو کہ ہم اس میں گیت گا رہے ہوں، ماحول بنا رہے ہوں۔ اور کوائر کی ذمہ داری میں یہ شامل تھا کہ وہ گوا ایسے تھے کہ وہ ہیکل کے اندر کام کرنے والے لوگ تھے۔ 24 ڈویژنز میں ایسا بالکل نہیں کہ کاہن زیادہ مرتبے والے تھے، یا پھر دربان کم تر تھے، یا پرستش کرنے والے یا ہیکل کے اندر کام کرنے والے کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی۔ یہ چاروں ہی بڑے اہم کام تھے، اہم ذمہ داری تھی جو لاویوں کے قبیلے کو دی گئی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک بھی جو ہے وہ کم تر یا کم اہم نہیں تھی۔ ہیکل میں کام کرنے والے بھی سارے چیز کو ترتیب دیتے تھے، کاہن جو تھے جو وہ بھی قربانیاں گزران تھے، اور ڈیکنز اور دوسرے جو تھے سبھی کے سبھی اپنی اپنی جگہ پر بڑے اہم تھے۔ ان کے بغیر عبادت جو تھی اس کا پورا انتظام و انصرام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دربان کم تھے، کم اہمیت کے حامل تھے، یا سردار کہن بڑے اہم تھے۔
یسوع مسیح کو پہلا یوحنا پہلے باب میں کلام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خدا کا کلام جو کسی بھی خادم کے وسیلہ سے بیان کیا جائے، کسی بھی کوائر کے وسیلہ سے بیان کیا جائے، کوئی بھی شخص اہم نہیں ہے، سب سے زیادہ اہم وہ کلام ہے جو بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ کوئی شخص جو کلام کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کلام کو سننا، کلام پر توجہ دینا اور کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہی سب سے اہم بات ہے۔ اور یہاں پر سبھی لوگ جو تھے، ہیکل میں کام کرنے والے، سازندے، اور پھر جو سردار کاہن تھے، یہ سبھی لوگ جو تھے خدا کے کلام کو بیان کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، اس لیے وہ سبھی اہم تھے۔ مخلصی کی تاریخ کے بانی ابراہیم پارک بیان کرتے ہیں، بیداری تب ہی آئے گی جب مناسب طور پر خدا کے معیار کے مطابق جو ہے پرستش اور ستائش اور خدا کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے بغیر بیداری کا آنا ناممکن ہے۔ پرستش اور عبادت کا وقت جو ہے خداوند کے حضور شکر گزاری کرنے، اس کے گیت گانے سے لے کر کلمات برکات تک ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت جو ہے اس میں آپ لوگوں کا انتظار کرنے کے لیے کسی بھی پرستش اور گیت کو آگے نہ بڑھائیں، اور یہ خدا کے چہرے کے طالب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں آپ عبادت کے ماحول کو بنانے کے لیے گیت نہ گائیں، بلکہ اس کے کلام کو سننے کے لیے اپنے ذہن و دلوں کو تیار کریں، اور کلام کے لیے اپنی دل کی زمینوں کو تیار کریں، کلام پر توجہ دینے کے لیے اور کلام سننے کے لیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ بس ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں چھوئے، اور کسی خادم کے کلام سنانے سے پہلے بھی، دوران پرستش بھی، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک فکرہ جس میں خداوند کی حمد کی جا رہی ہو، کلام بیان کیا جا رہا ہو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو چھو سکتا ہے اور ہمیں خدا کی حضوری اور قدرت سے معمور کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ پرستش اور ستائش کے وقت کو بھی محض وقت کا ضیاع نہ سمجھیں، اسے لوگوں کے انتظار کی گھڑیاں نہ سمجھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی لوگوں کا انتظار ہے اس لیے گیت گائے جا رہے ہیں، اور نہ ہی میٹنگ پرزائڈرز کو اور نہ ہی پاسبانوں کو یہ رویہ اور سوچ رکھنا چاہیے، بلکہ خیال یہی ہو، سوچ یہی ہو، ارادہ یہی ہو کہ ہم خدا کے چہرے کے طالب ہیں، ہم خدا کے حضور میں اپنی شکر گزاری پیش کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے کلام کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ بس پرستش اور عبادت کے وقت کو آپ کبھی بھی کم تر نہ سمجھیں، بلکہ جو ہی آپ پرستش اور ستائش اور شکر گزاری کرنے لگ جائیں تو سمجھے کہ آپ خداوند سے ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ سمجھے کہ ہم خدا کے چہرے کے طالب ہو چکے ہیں۔ پس یہ لمحات، یہ وقت جو آپ پرستش کرتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے گزراتے ہیں، اسے کم اہم نہ سمجھیں، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا وہ لمحہ جب آپ خدا کے کلام کو خادم کے وسیلہ سے سنتے ہیں۔ اگر آپ کوائر کو کسی مشکل کا شکار دیکھیں تو آپ ان پر تنقید نہ کریں، انہوں نے تو اچھے طریقے سے تیاری نہیں کی، دیکھیں کیسے گا رہے ہیں، ساز کدھر ہیں، آواز کدھر ہیں۔ آپ ان پر تنقید نہ کریں، بلکہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ہم ایک ٹیم ہیں، وہ ہمارے بدن کا حصہ ہے، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ اگر وہ کسی مشکل کا شکار ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے آپ شفاعت کرنے والے بن جائیں، تاکہ وہ اچھے طریقے سے خدا کی پرستش اور عبادت کریں۔ ہم دنیا دار لوگوں کی طرح نہیں کہ ہم کوئی ٹی وی یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا کسی کی اچھی کارکردگی پر تالیاں بجا رہے ہیں، ہم کوئی کرکٹ میچ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کسی کے آؤٹ ہونے پر اس کو برا بھلا کہیں یا کوئی چھکا لگائے تو ہم اس کی تعریف کریں، بلکہ ہم ایک ٹیم ہیں اور ہمیں مل جل کر خدا کے لیے کام کرنا ہے۔ جب کوائر کسی مشکل کا شکار ہو تو یہ نہیں کہ آپ چرچ میں اونچی اونچی آواز میں دعا کرنا شروع کر دیں، خداوند کوائر کی مدد کر، ان کو گیت گانے کی توفیق دے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بڑی خاموشی سے، دھیمے سے اپنے دل میں ان کے لیے دعا کریں، خداوند ان کو توفیق دے۔ جن گیتوں کی انہوں نے تیاری کی ہے، جو کچھ بھی انہوں نے تیار کیا ہے، اپنے روح کو اس کے وسیلہ سے انہیں اپنی حضوری میں بیان کرنے کی توفیق اور فضل عطا کر، ان کی مدد کر۔ ہم ایک ٹیم بن کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔
اگر پرستش اور ستائش کے دوران آپ کوئی برکت نہ پا رہے ہوں تو اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کو جانچیں اور پرکھیں، دعا کریں، خدا میرے ذہن کو کھول، خدا میرے دل کو کھول، تاکہ پرستش اور شکر گزاری کے ان لمحات میں تیری آواز سن سکوں، میں تیرے چہرے کا طالب ہو سکوں، میں خدا دل سے، روح اور سچائی سے تیرے لیے گا سکوں۔ آئیں اپنے آپ کو ایک ٹیم کا حصہ بنیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرنے والے بن جائیں، تاکہ عبادت کے شروع سے کلمات برکات تک کا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے باعث برکت ہو، ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہو۔ دعا کریں تاکہ ہم خدا کے کلام، اس کی حضوری سے مامور ہو جائیں، خدا کی حضوری میں ڈوب جائیں، اور پرستش اور ستائش اور خدا کے کلام سنائے جانے کے تمام لمحات میں ہم خدا کی حضوری کو اور اس کے مسا کو اور اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں قبول کر سکیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی میں بیداری آئے گی، آپ کی کلیسیا میں بیداری آئے گی، آپ کے خاندانوں میں بیداری آئے گی، اور یہ بیداری پھیلتی چلی جائے گی، یہ بیداری شہروں میں، آپ کے پورے ملک میں پھیلتی چلی جائے گی۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، آئیں خدا کے حضور پرستش کریں، آئیں خدا کے حضور اس کی عبادت کریں۔ یہاں پر جو لفظ، خاص لفظ جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، خدا کے حضور، بعض لوگ اپنی قابلیت اور ساز بجانے کی اہلیت اور اچھی آواز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ میں کچھ ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھ میں یہ قابلیت ہے۔ لیکن جانیں، یاد رکھیں کہ ہماری پرستش، ہمارا گانا، ہمارا ساز بجانا اور کلام پیش کرنا، جو کوئی بھی خدمت ہے، وہ خدا کے حضور میں ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے۔ 24 ڈویژنز جو ہیں یہ داؤد کے دور میں مرتب نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ تو اس وقت مرتب کی گئی جب داؤد اس دنیا سے، اس جہان فانی سے کوچ کرنے والا تھا۔ پھر یہ سارا ڈھانچہ، یہ ساخت جو ہے 24 ڈویژنز کی ترتیب میں لائی گئی، لیکن اس سے پہلے بھی ہم ایک ترتیب اور ایک انتظام دیکھ سکتے ہیں جن میں ان 24 ڈویژنز کی ترتیب اور جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ 24 ڈویژنز کا پہلا جو خیال یا سوچ ہے اس وقت آئی جب داؤد جاتی عبید ادوم کے گھر سے عہد کے صندوق کو لا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے پہلے بھی عہد کے صندوق کو لانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب عزا نے عہد کے صندوق کو چھوا تھا اور وہ وہیں مر گیا تھا، اور داؤد ڈر گیا اور پھر عہد کے صندوق کو اپنے ہاں نہیں لے آیا تھا۔ اب کی بار جب داؤد جاتی عبید ادوم کے گھر سے عہد کے صندوق کو لا رہا تھا، اس نے لاویوں کو تیار کیا تاکہ وہ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے آگے گائیں، بجائیں، اس کی پرستش اور شکر گزاری کریں۔ جب عہد کا صندوق داؤد کے شہر کے قریب آ رہا تھا تو داؤد نے ناچنا شروع کر دیا، اس نے خدا کے حضور جھومنا شروع کر دیا۔ ہم بائبل مقدس میں 2 سیموئیل 6 باب اور 14 آیت میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں 2 سیموئیل 6 باب 14 آیت، اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا، اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا، سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے۔ 16 آیت کو اگر آپ دیکھیں تو جب میکل نے اپنے شوہر داؤد بادشاہ کو ناچتے جھومتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ کس طرح ایک بادشاہ اپنے ملازموں کے سامنے اس طریقے سے اچھل کود سکتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اس طریقے سے ایسی حرکات کر سکتا ہے۔ میکل کو یہ سب کچھ بہت ہی ناگوار لگا۔ 2 سیموئیل 16 باب 20 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے، اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا، جیسے کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ داؤد نے ناچتے ہوئے اس کا بدن بھی ننگا ہو گیا ہو اور اس کے ملازموں نے اس کو دیکھا ہو، پس میکل اس کی حقارت کرنے لگی۔ کیونکہ 14 آیت بیان کرتی ہے کہ داؤد کتان کا افود پہنے ہوا تھا،
جو کہ ایک ہی پیس کا لباس ہوتا تھا۔ سو پس ناچتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ داؤد کا جسم لوگوں کو نظر آ گیا ہو اور یہ بات میکل کو بہت بری لگی، لیکن داؤد نے کہا یہ تو خدا کے حضور تھا۔ میکل گویا داؤد کو یہ کہہ رہی تھی، تو بادشاہ ہے، تو کوئی پرستار نہیں ہے، تو کوئر میں کھڑا ہونے والا شخص نہیں ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے، تو کس طریقے سے کر رہا ہے؟ تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہی رہ، تو سزندہ نہ بن، تو کوئر کا ممبر نہ بن، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ پر داؤد کو یہ بات بری لگی اور اس نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کروں گا کیونکہ یہ خدا کے حضور میں ہے۔ دوسرا سیموئیل 6:21 آیت۔ داؤد نے میکل سے کہا یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے، سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا۔ داؤد نے کہا جو کچھ میں نے کیا ہے وہ آپ کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، وہ نوکروں کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، یہ خدا کے لیے تھا، خدا کے حضور میں تھا، اور میں خدا کے حضور ناچا اور آئندہ بھی خدا کے حضور میں ناچوں گا، گاؤں۔ بہنوں بھائیو، جب ہم کئی دفعہ خدا کے حضور پرستش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بعض کا ہم خدا کے حضور پرستش اور ستائش کرتے ہوئے شرماتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ ہمیں خدا کے حضور اپنی پرستش شکر گزاری پیش کرنی ہے۔ پہلا سیموئیل 6:14 میں یہی پڑھا ہے، یہ تو خدا کے حضور میں تھا۔ اپنی شکر گزاریاں، اپنی پرستش، ستائش، سب کچھ خدا کے سامنے پیش کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ داؤد ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنے خدا باپ کے سامنے اپنی پرستش اور ستائش پیش کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے۔ آپ کی آواز اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، آپ اچھا گا سکتے ہیں، آپ کو سر لے کا علم ہے یا نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پرستش تو خدا کے حضور اپنے دل کو انڈیلنے کا نام ہے۔ جب ہم پرستش اور عبادت کی بات کرتے ہیں تو مجھے بانی پاسبان ابراہیم پارک یاد آتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے خدا کے حضور میں ہاللیلویا کا گیت گایا کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سر لے میں نہیں گاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی خدا ان کی حضوری میں پرستش اور عبادت کرتے تھے، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ خدا کے حضور میں جھومتے تھے اور گلوری گلوری ٹو دا لارڈ اپنے بازو اوپر کر کے وہ خدا کے حضور گاتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ میں کسی کی طرف کیوں دھیان دوں، وہ حقیقی طور پر خدا کو جلال دے رہے ہوتے تھے۔ بس یہ مثالیں بیان کرتی ہیں کہ ہمیں خداوند کے حضور پرستش اور عبادت کرنی ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر آپ کی کلیسیا 10,000 کی ہو تو کیا آپ ان کے سامنے بے سرا گانے کے لیے جائیں گے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کو دیکھیں؟ لیکن اصل میں سر میں گانا اچھی بات ہے، لیکن آپ کی آواز جیسی بھی ہے، آپ کا سر سنگیت سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر بھی خدا کے حضور اپنا دل انڈیل سکتے ہیں، خدا کو جلال دے سکتے ہیں، اور پرستش اور ستائش خداوند کو جلال دینا ہی ہے، یہ اپنا دل اس کے حضور میں انڈیلنے کا نام ہے۔ بانی پاسبان ابراہیم پارک لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اگر سر سنگیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اچھا نہیں گا سکتے تھے یا سر میں نہیں گا سکتے تھے، پھر بھی وہ خداوند کو جلال دیتے، اپنے دل کو خداوند کے حضور میں انڈیلتے تھے، بغیر لوگوں کی پرواہ کیے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور خداوند کی پرستش کرتے اور اس کو جلال دیتے تھے۔ جب میں UK میں تھا تو وہاں پر میں بھی پرستش اور ستائش لیڈ کیا کرتا تھا، اور ایک دن جب میں پلپٹ پر تھا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ آئیں ہم خداوند کی پرستش اور ستائش میں آگے بڑھیں۔ تو آپ کو پتہ کہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ آئیں ہم گیت گانا شروع کریں اور ہم خداوند کے حضور میں گیت گائیں، لیکن جب میں نے ایسے کہا تو پھر کانگریگیشن میں سے، جماعت میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، ان لوگوں نے اپنی زبان میں خداوند کی شکر گزاری اور پرستش اور ستائش کرنا شروع کر دی، وہ خدا کے حضور میں جھومنے لگے، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمیں اپنی زبان میں خداوند کی پرستش اور ستائش کرنی ہے۔
ابھی تک ساز بجنا شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ خداوند کے حضور میں گا رہے تھے، پریز دا لارڈ، ہاللیلویا، اور وہ اپنی اپنی زبان میں خداوند کی پرستش اور ستائش اور شکر گزاری کرنے لگ۔ انہوں نے سازوں کے بجنے کا انتظار نہ کیا، جو ہی میں نے کہا آؤ خداوند کی پرستش کریں تو وہ نعرے مارنا شروع ہو گئے، خداوند کو جلال دینا شروع ہو گئے، پریز دا لارڈ، ہاللیلویا کہنا شروع ہو گئے، اور بلند آواز سے وہ خداوند کی پرستش اور ستائش کرنا شروع ہو گئے۔ میں تو یہ صورتحال دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ میں میٹنگ چلا رہا ہوں تو یہ میری سنی نہیں رہے، لیکن بعد میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ پرستش محض گیت گانا نہیں کہ ہم یہ گیت گائیں گے، یہ زبور گائیں گے۔ اصل میں پرستش تو اپنے دل کو خدا کے حضور میں انڈیلنے کا نام ہے۔ اصل پرستش تو خدا کو جلال دینا ہے۔ اصل پرستش تو روح اور سچائی سے اس کے حضور میں گانا، اس کی شکر گزاری کرنا اور اس کے چہرے کے طالب ہونا اور اس سے ملاقات کرنا ہے۔ پرستش محض گیت گانا نہیں، یہ خدا سے باتیں کرنا ہے، یہ اپنے دل کو خدا کے حضور میں ڈھیلنا ہے کہ اے باپ میں واقعی تیرا شکر گزار ہوں، اے باپ میں واقعی تجھے جلال دیتا ہوں، اے خداوند میں تیری حضوری میں آ گیا ہوں، اے خداوند میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، میں تیری تمجید کرتا ہوں، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند تو نے ہفتہ بھر اور آج میری حفاظت نگہبانی کی، تو نے مجھے کھانے پینے پہننے کے لیے دیا، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ پرستش، یہ ہے وہ ستائش جو خداوند اپنے لوگوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ ہمیں خدا کے لوگوں کو خدا کی حضوری میں لے کر آنا ہے تاکہ وہ بھی پرستش کریں، شکر گزاری کریں اور خدا کے حضور سے کلام سنیں، نجات پائیں، برکت پائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج آن لائن ہی یعنی انٹرنیٹ پر یا اپنے ٹی وی کے ذریعے سے خدا کی پرستش کو سنتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے برکت نہیں پا سکتے جس طرح کہ ایک جماعت کی صورت میں اکٹھے ہو کر لوگ خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتائیں، انہیں فرق سمجھائیں تاکہ وہ خدا کی حضوری میں آنا سیکھیں، نہ کہ گھر بیٹھ کر ہی گیت سنتے رہیں یا کلام سنتے رہیں، وہ خدا کی حضوری میں آنا سیکھیں۔ اگر ہم خدا کی حضوری میں خدا کے مسا اور اس کی شادمانی اور اس کے کلام سے ممور ہو جائیں تو پھر لوگ فرق دیکھیں گے اور وہ خدا کی حضوری میں کھینچے چلے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جب یہ سب کچھ دیکھیں سنیں تو انہیں فرق محسوس ہو اور وہ ان کے اندر ایک اشتہا پیدا ہو کہ کیسے میں اس جماعت کا حصہ بن سکتا ہوں، کیسے میں اس جماعت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ جب لوگ یہ فرق دیکھیں گے تو پھر ہی وہ خداوند کی حضوری میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر خدا کی حضوری کتنی ہے، اور جب اس طریقے سے لوگ آئیں گے تو وہ برکت پائیں گے، خدا کی حضوری کا تجربہ کریں گے، خدا کی پرستش اور ستائش میں ڈوب جائیں گے اور اس کی حضوری کو اپنی زندگیوں میں محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کلیسیا میں کوائر اچھے طریقے سے سب کچھ کر رہی ہو، لیکن میری دعا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں اور زیادہ کوائر کے لوگ اور خدا کے خدام خدا کی پرستش اور حضوری خدا کے روح میں ڈوب کر کریں، اس کی حضوری میں کھو جائیں، روح اور سچائی سے اپنے دلوں کو اس کی حضوری میں انڈیل دیں تاکہ کلیسیا میں آنے والے لوگ جو ہیں خدا کی حضوری انہیں ٹچ کرے، خدا کی جو پرستش اور ستائش ہے اس کے وسیلہ سے ان کے جوئے اور بندھن ٹوٹیں اور وہ خدا کی حضوری کا ایک نیا تجربہ لے کر جائیں اور وہ حقیقی طور پر پرستش اور ستائش کرنے والے لوگ بن جائیں۔ آئیں خدا کے حضور میں دعا کریں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا تاکہ پرستش اور ستائش کے تعلق سے سیکھ سکیں۔ خداوند خدا تیرا شکر ہو۔ آئیں خدا کے حضور میں اپنے دلوں کو انڈھیلیں، آئیں خداوند کی حضوری میں خداوند کو جلال دیں، خداوند کے حضور اپنے دلوں کو تیار کریں تاکہ آپ خدا کی حضوری کا حظ اٹھا سکیں۔ آخری بات، خداوند کی پرستش اور ستائش کرنے سے خدا کی فتح کا تجربہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ اس کے لیے دوسری تواریخ 20 باب 12 آیت کو ہم دیکھیں۔ دوسری تواریخ 20 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، آئے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے اموا کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ آمین۔ یہاں پر
यहूसफत बादशाह और बनी अमून और मुआब और कोई शहीर के लोग हैं जो खुदा के लोगों के खिलाफ चढ़ रहे हैं, और वो इकरार कर रहे हैं कि खुदावंद खुदा जो बड़ा अम्बुआ हमारे खिलाफ चढ़ाता है, हम उनका मुकाबला करने के काबिल नहीं, बल्कि हमारी आंखें खुदावंद तुझ पर लगी हैं, तू ही हमारी मदद कर। खुदावंद हम नहीं जानते कि हम क्या करें, क्या खुदावंद तो हमारी मदद नहीं करेगा? आए खुदावंद खुदा, हम इस बड़े अम्बुआ का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? उन्होंने खुदावंद के हुजूर अपने दिलों को अंडेल दिया। दूसरा तवारीख 20 बाब 21 आयत में हम खुदा के कलाम को इस तरह से पढ़ते हैं, और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। आमीन। 22 आयत, जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोई शहीर के बशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़ आ रहे थे कमीन वालों को बैठा दिया, सो वो मारे गए। आमीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई राह नजर नहीं आ रही, वो नहीं जानते कि क्या करें, और उन्हें कुछ समझ नहीं लग रही थी क्या करें। लेकिन यहाँ पर उन्हें खुदा उनकी प्रस्तश और सताइश के लिए अपने आप को मुस्तैद और तैयार किया। हम सीखते हैं कि खुदा की प्रस्तश और सताइश करने से जहाँ कोई राह नहीं होती वहां पर राह पैदा हो जाती है, और जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं होती वहां पर उम्मीद पैदा हो जाती है। खुदावंद की प्रस्तश और सताइश जो है ये वक्त गुजारी नहीं है, बल्कि ये फतह लाती है। प्यारे बहनों भाइयों, क्या आप भी किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं जहां पर नाउमीदी, तरीकी और बेबसी ने आपको घेर रखा है? अगर आपको भी कोई हल नजर नहीं आ रहा, आपको भी कोई राह दिखाई नहीं दे रही, उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही, तो खुदावंद की प्रस्तश और सताइश के लिए आप मजबूत हो जाएं, बहाल हो जाएं, और खुदावंद की प्रस्तश को रूह और सच्चाई से करना शुरू कर दें। खुदावंद के हुजूर अपने दिल को अंडेलना शुरू कर दें। आए प्रस्तश करने वाले बन जाएं, क्योंकि जब प्रस्तश की जाती है राह पैदा हो जाती है। जब प्रस्तश की जाती है तो रास्ते खुल जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं, और खुदावंद हमारी तरफ से जंग लड़ना शुरू हो जाता है और हमें फतह से हमकनार कर देता है। आए प्रस्तश और सताइश के लम्हात को वक्त गुजारी या तैयारी के लम्हात न समझें, लोगों के इंतजार में गीत न गाया करें, बल्कि खुदावंद की प्रस्तश करने, उसके चेहरे के तालब होने के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए, खुदावंद से मुलाकात करने के लिए गीत गाया करें। खुदावंद के हुजूर अपना दिल अंडेलने के लिए, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश शुक्रगुजारी करने के लिए उसके हुजूर गाया और बजाया करें। मेरी दुआ है कि जितनों ने आज खुदा का कलाम सुना है वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं, वो इस कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगी में फ़तह का तजर्बा करें, और ये कलीसिया और जितने कलाम सुनने वाले हैं आज के कलाम को समझें और इस कलाम पर अमल पैरा होने वाले बन सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।